تو क्या पाकिस्तान के अलावा भी इनके दूसरे ममालिक में भी ऐसे एजेंट्स हैं या कोई ऐसे इसके अरकान हैं? इसमें दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोगों को वर्क वीज़े का भी झांसा दे रहे थे। उन्होंने उसकी स्टैम्प भी यहीं पर जो है वो बनाई हुई थी। ये एडवांस जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे पेड वर्जन से। एक हमने वो भी पकड़ा जो इनको सिक्योरिटी फीचर्स भी फराहम कर रहा था, जो इनको एग्जैक्टली ये बताता था डिटेल के किस वीज़ा की कौन सी सिक्योरिटी फीचर किस जगह पे है। 1 मिनट भी हम उसमें ज़ाया करते तो हमारा शायद जो है ये केस या इस गैंग को पकड़ना जी नामुमकिन था। 8 अफराद को जो है इसमें गिरफ्तार किया, क्योंकि ये सारा जो था गैंग था और हर बंदा एक अगले शख्स से कनेक्टेड था। ये लोग जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे, वो लूट रहे हैं और उनका जो है वो कीमती जमा पूंजी जो है उसको लूट के उसको भाग जाते हैं। इन लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के जो है वीज़ा जात भी बरामद किए गए। ये करते थे, यहाँ से वैलिड वीज़ास फिर ममालिक में लेके जाते थे और उधर जाके उनको ये वाले जो है वो वीज़ास जो है वो उनको वहाँ पे उनके पासपोर्ट पे पेस्ट करते थे और फिर वहाँ से ट्रैवल करवाते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम FIA ऑफिस में मौजूद हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें जाली वीज़ा बनाने वाले, स्टैंपे बनाने वाले और जाली पासपोर्ट बनाने वाले जो गैंग है उनको जो है वो बस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। कितने अरकान उसके गिरफ्तार हैं और कितने लोगों को वो जाली वीज़ा जो है वो बनाकर दे चुके हैं और आगे उनकी फर्दर प्रोसीडिंग क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल आयशा आगा खान साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया। बड़ी कार्रवाई है और ये मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और जो सैकड़ों की तादाद में जाली वीज़ा जो है वो बना के दे रहा था। तो कैसे पकड़ा इसको और क्या क्या ये चीज़ें कर रहे थे? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और इसमें जो है हमें हमेशा से जो है PM डायरेक्टरेट से जो है वो डायरेक्शंस मिलती रही हैं, जिसमें हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जनाब मोहसिन नकवी साहब की खसूसी हिदायत थी हमारे DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर को कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इस वक्त जो है ऑन गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फिनोमेना है और इसको जो है ख़त्म करने के लिए जो भी मैक्सिमम हम एज़ पर लॉ जो काम कर सकते हैं हमें वो करने होंगे। तो उनकी डायरेक्शंस पे हमारे डायरेक्टर लाहौर अली ज़िया साहब ने हमें डायरेक्शंस पास की और उस पे हमारी टीम ने जो है उस पे काम शुरू किया। और जब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशंस जब हासिल की गई तो उस पे हम लोगों ने शुरू किया और हमारी टीम आप कह लें कि तकरीबन 72 घंटे तक फील्ड में रही, क्योंकि अगर हमारा उसमें 1 मिनट भी हम उसमें ज़ाया करते तो हमारा शायद जो है ये केस या इस गैंग को पकड़ना जी नामुमकिन था। हमने 8 अफराद को जो है इसमें गिरफ्तार किया, क्योंकि ये सारा जो था गैंग था और हर बंदा एक अगले शख्स से कनेक्टेड था। अगर हम एक भी बीच में से कनेक्शन लूज करते मिस कर जाते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। और मैं अपनी टीम को जो है इस पे बहुत जो है उनको तहे दिल से इस पे कामयाबी पे मुबारकबाद भी दूंगी कि उन्होंने इस पे बहुत अच्छा जो है वो एफर्ट की, 72 घंटे तक फील्ड में रहे और ये ज़रूरी भी है। आजकल जिस तरह अवामी जो है अवामुन्नास को हम लोग जो है ये लोग जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं ये यानी उनके साथ जो है उनको लूट रहे हैं और उनका जो है वो कीमती जमा पूंजी जो है उसको लूट के उसको भाग जाते हैं। तो उसमें इस तरह के लोगों का पकड़े जाना बहुत ज़रूरी था। इन लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के ममालिक के जो है वीज़ा जात भी बरामद किए गए। ना सिर्फ वो बरामद किया गया बल्कि उनके साथ जो है वो सारा हमने जो वो उसमें इक्विपमेंट और मशीनरी जो यूज़ कर रहे थे वो भी हमने सारा उसके साथ। अच्छा, कौन कौन से ममालिक में ज्यादा इन्होंने वीजे बना के दिए और ये तरीकेकार क्या था कि यहाँ पे प्रोवाइड करते थे, लोग यहाँ से ट्रेवल करके जाते थे या क्या मोड ऑफ सपरेंडी क्या था? उसमें एक तो ये कि मुख्तलिफ ममालिक के थे, जो ज़्यादा इसमें जो थे उसमें कनाडा था, अज़रबैजान था, पोलैंड था। और उसमें जो तरीकाकार था वो ये था कि ये वीज़ा जात जो थे वो इनको यहाँ पे नहीं दिए जाते थे। उसके लिए ये उन ममालिक का जो है वो उनको लेके जाते थे जहाँ पे उनका यहाँ से वैलिड वीज़े पे जाते थे। जैसे आप उम्रा कर लें या आप दुबई विजिट किसी भी मुल्क में विजिट यानी पाकिस्तान से ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल ठीक होता था। ओरिजिनल पाकिस्तान की इमिग्रेशन FIA इमिग्रेशन जो है वो किसी भी कीमत पे इन वीज़ा जात जाली वीज़ा जात पे इनको जो है उन्होंने वहीं पे ही इनको पकड़ लेना था। तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने इन वीज़ा पे ट्रैवल करने की कोशिश की तो पकड़े जाएंगे। तो उसका उन्होंने हल ये निकाला, उन ममालिक के जो है वो विजिट वीज़ास लिए गए जहाँ की इमिग्रेशन जो है आप कह लें थोड़ी सी वीक थी या कमज़ोर थी या जिनकी उन वीज़ास पे एक्सपर्टीज़ नहीं थी। ये करते थे, यहाँ से वैलिड वीज़ास पे उन ममालिक में लेके जाते थे
اور ادھر جا کے ان کو یہ والے جو ہے وہ ویزاز جو ہے وہ ان کو وہاں پہ ان کے پاسپورٹ پہ پیسٹ کرتے تھے اور پھر وہاں سے ٹریول کرواتے تھے. اور یہ ان کا موڈس اپرینڈائی تھا بیسیکلی. اچھا ان کے جو پیسٹنگ والے جیسے آپ نے بتایا کہ باہر جا کے یہ کرتے تھے, تو کیا پاکستان کے علاوہ بھی ان کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے ایجنٹس ہیں یا کوئی ایسے اس کے ارکان ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں, ان کے ارکان بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو یہاں سے جو ان کا ایک خود ہینڈلر جو ہے وہ تمام ویزا جو ہے وہ لے کے یہاں سے جو ویلڈ ویزے پہ ہوتا ہے وہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے اور اس مخصوص جگہ پہ جا کے اس ملک میں پہنچ کے ان کو ویزا وہاں پہ ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ جو فیک ویزاز ہیں ان کی پرائس کیا وصول کی جا رہی تھی شہریوں سے یا جو بھی ان کے پاس آ رہے تھے؟ ان کے جو موبائل سے جو ہم نے جو انیشیل ٹیکنیکل رپورٹ کا ہم لفظ یوز کریں گے جو بنائی گئی ہے اس میں جو دیکھا گیا اس میں انہوں نے 12 سے 20 لاکھ روپے جو ہیں عام شہریوں سے مختلف ممالک کی ویزا جات کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کیے ہوئے ہیں. یعنی پر ویزا 12 سے 20 لاکھ 12 سے 20 لاکھ کیونکہ 20 لاکھ کیونکہ یہ مختلف ممالک کی وجہ سے یو کے ہوگا تو اس کا ذرا زیادہ مہنگا ہوگا, کینیڈا ہوگا اس کا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا, تو یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کر رہا تھا, لیکن جو ویری جو کیا وہ 12 سے 20 لاکھ کے درمیان میں. اچھا اس میں کچھ سٹیمپس ہیں وہ بھی آپ نے برآمد کی ہیں, اور سٹیمپس کے اندر کوئی پاکستانی بھی ہیں, پروٹیکٹڈ جو آفس ہے ان کی بھی سٹیمپ ہے, ایف آئی اے امیگریشن کی بھی سٹیمپس ہیں, تو وہ جو سٹیمپس ہیں وہ کیسے یوز کرتے تھے؟ اس کے لیے جو پروٹیکٹریٹ آفس کی جو سٹیمپس ہے وہ تو کیونکہ یہ لوگوں کو ورک ویزے کا بھی جھانسا دے رہے تھے, ایک تو سمپل جو ہے وہ سادہ آپ کہہ لیں کہ جی امیگریشن کا بھی تھا لیکن ورک ویزے کا زیادہ جھانسا دیتے تھے, تو ورک ویزے کے لیے پروٹیکٹریٹ ہونا ضروری ہے. تو ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا تھی کہ اگر یہ جعلی ویزا لگا کے اس کو پروٹیکٹ کروانے کے لیے پروٹیکٹریٹ آفس بھیجیں گے تو وہاں پہ بھی ان کا جعلی ویزا جو ہے وہ پکڑے جانے جی گا, تو اس لیے انہوں نے اس کی سٹیمپ بھی یہیں پر جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. دوسری جو سٹیمپ جو ایف آئی اے کی جو وہ ہے وہ اس لحاظ سے یہ کرتے تھے کہ اس پہ آپ ایک اپنا پروفائل جنریٹ کر لیتے تھے کہ جس پہ انٹری ایگزٹ جو ہے وہ آپ کا آنا جانا ثابت ہوتا ہے, پاسپورٹ پہ وہ سٹیمپس جی سٹیمپس شو ہو جاتی تھی کہ آپ پاکستان سے کئی مرتبہ باہر بھی گئے ہوئے اور کئی مرتبہ پاکستان سے گئے اور آئے بھی ہیں, تو یہ آپ کا ایک پروفائل کریٹ کرتے تھے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کتنے ویزاز ابھی تک جو ہے وہ آپ کو برآمد ہوئے ہیں, اور دوسرا کتنے پاسپورٹ میں سنا ہے کہ وہ بھی یہ دوسرے ممالک کے بنا رہے تھے, کوئی یا پی آر کارڈ یا وہاں پہ ریزیڈینشیل کارڈز ہیں وہ بھی بنا رہے تھے؟ یہ تو بیسیکلی اگر آپ کاؤنٹ کہیں گے تو آپ اس سے تو ان کے پاس تو پورا سسٹم تھا, تو وہ تو آپ چاہے یہ کہیں تو یہ ہزاروں میں چھاپ سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک پورا ان کا سسٹم تھا, پورا میکنزم تھا, ان کے پاس ساری یہ چیزیں کہہ لیں کہ سافٹ ویئر کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی. یہ تو ایک فیکٹری تھی آپ اس کو یہ کہیں کہ جس میں آپ جو جس چیز کو آرڈر پلیس کریں آپ کو وہ کارڈ بن کے جو انہوں نے بنا دینا تھا. تو ان کے پاس ان ممالک کے جو ہے وہ سیکورٹی فیچرز بھی تھے جو ویزاز کے اور سارا کچھ. تو آپ نمبر کا کاؤنٹ کریں گے تو وہ تو میں آپ کو نہیں بتانے سے قاصر ہوں, کیونکہ آپ ان کو کہیں بہت زیادہ تعداد ہے, ہزاروں میں. اچھا اس میں ہم نے دیکھا ویزے کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے وہ انہوں نے چپکایا ہوا ہے جو سیکورٹی فیچر ہے, وہ بڑا مشکل ہے اور اس کو جج کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو وہ کیسے, ادھر کوئی لوکل مشین تھی ان کے پاس یا کوئی اس کے لیے اسپیشل مشین؟ نہیں, ان کے پاس یہ ایڈوانس جو ہے یہ سافٹ ویئر یوز کر رہے تھے پیڈ ورژن سے, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ ہائی ٹیک تھی, ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا سافٹ ویئر تھا. تو اور اس میں یہ تھا کہ ان کو ایک ہم نے وہ بھی پکڑا جو ان کو سیکورٹی فیچرز بھی فراہم کر رہا تھا, جو ان کو ایگزیکٹلی یہ بتاتا تھا ڈیٹیل کہ کس ویزا کی کون سی سیکورٹی فیچر کس جگہ پہ ہے, تو اس کے حساب سے اس کی مدد سے یہ کر رہے تھے یہ سارا. اچھا اس میں ویزا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ویزے کا جو پیپر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تو یہ پیپر کہاں سے ملتا تھا ان کو, یہ لوکلی استعمال کرتے ہیں یا وہ بھی کوئی اسپیشل پیپر ہے؟ نہیں, پیپر جو ہے وہ یہ لوکل کرتے تھے, لیکن اس میں جو ہے اس کی گرامج کا اور اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے, اور ایک عام انسان کے لیے, ایک عام پاکستانی شہری کے لیے اس کو پکڑنا, اس کو جج کرنا بہت مشکل تھا. اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ یہاں پہ تو ان کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں جاتا تھا, تو وہ تو پیسٹ ہوتا تھا, تو پیسٹ ہونے کے بعد کیونکہ آپ کا پاسپورٹ کے اوپر وہ لگ جاتا ہے تو اس کی ججمنٹ ہونی مشکل ہوتی ہے. جی اچھا, تو اس کو ویزاز کو چیک کرنے کا آن لائن طریقہ بھی ہے یا فزیکلی چیک کیا جاتا ہے؟ امیگریشن میں ہم جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو مشکلات بھی آتی ہیں, تو وہ اپنا ویزا مطلب ایک عام شہری کسی سے ویزا لگوا لیتا ہے, تو وہ اس کو کیسے چیک کرے, اس کے پاس کیا ایسی اس کے لیے تو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور ڈی جی ایف آئی اے نے تمام ہمارے جو ایف آئی اے کے زونل ڈائریکٹریٹس ہیں اس میں امیگریشن ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا ہوا ہے. آپ کو جہاں پہ بھی کوئی اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہو کہ آپ کا یہ ویزا ٹھیک ہے یا آپ اس ویزے پہ ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں, آپ اس ہیلپ ڈیسک پہ جائیں, وہ آپ کو جو ہے وہ پوری اس میں گائیڈنس بھی دیں گے, آپ کو بتائیں گے بھی, اور آپ جو ہے وہ بلا خوف و خطر ادھر جائیں.
اگر آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جعلی ہے تو تب بھی جا کے آپ ایک دفعہ چیک تو کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ جب ایئرپورٹ پہ جائیں وہاں اور سے تو آپ وہاں پکڑے جا وہاں سے سکتے تو ہیں، پکڑے جائیں گے، وہاں پہ تو آپ گرفتار ہو جائیں گے، گرفتار ہوں گے. یہاں پہ نہیں ہوں گے. یہاں پہ گرفتاری نہیں، یہاں پہ تو ہم ایجنٹ کے خلاف جائیں گے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، اور پھر آپ اپنے ایجنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا حق بھی رکھیں گے. بالکل صحیح. اچھا یہ جو گرفتار کیے گئے جو سرگناہ ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہے پہلے، اور کتنے عرصے سے یہ بنا رہا تھا؟ دیکھیے اس میں سے ایک جو ہے وہ تو ریکارڈ یافتہ ہے، اور وہ 2019 میں بھی جو ہے ہم نے اس کو ایف آئی اے نہیں پکڑا تھا. اس کے بعد جو باقی اس کے جو ایجنٹس اور سب ایجنٹس ہیں وہ تقریباً ان کو سال سے سوا سال کا عرصہ ہو گیا تھا کہ جو اس کاروبار میں وہ آئے ہوئے تھے. اچھا تو جتنی آپ نے تعداد بتائی سینکڑوں میں یا ہزاروں میں، تو پھر تو یہ کروڑوں روپے لوگوں سے جو ہے وہ بٹور چکے ہیں، تو اس کی کوئی ریکوری بھی ہوئی ہے، کوئی پیسوں کی مد میں یا کوئی نقدی کی مد میں؟ جی اس کے اندر ہم نے جو ہے ہم نے ان کے پاس سے یہ ہمیں ساری انفارمیشن ان کے ڈیجیٹل فرنزک سے جو ہے جو انیشیل ٹیکنیکل رپورٹ ہے اس سے آئی ہے. اب ہم تمام جو وکٹمز جو ہمیں ان سے پتہ لگ رہا ہے ڈیٹا بیس سے، اب ہم ان کو ایک ایک کر کے بلا رہے ہیں، اور پھر وہی جو بتائیں گے کہ ان سے کتنی رقم دی گئی اور انہوں نے کیسے کیسے ان کو رقم فراہم کی. تو ابھی والیوم کا جو تعین کرنا مشکل ہوگا، قبل از وقت ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ہفتہ 10 دن کے اندر جو ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی فگر کا انپٹ دینے کے جو ہے نا وہ قابل ہو جائے گا. اچھا یہاں سے آپ نے بتایا کہ یہ باہر جا کے ویزا پیش کرتے تھے جعلی، تو جو جعلی ویزا پیش کر کے آگے جس ملک کا ویزا تھا وہاں جب پہنچتے تو وہاں پہ کیا ان کا طریقہ کار تھا؟ وہاں پہ کیسے اس کو وہاں پہ چیک تو ہو جاتا ہوگا؟ وہاں پہ چیک ہوتا تھا، وہاں سے پھر یہ رپورٹ ہو کر آتے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ فیک ویزا کی جو ہے وہ زمرے میں ہمارے پاس آتے تھے. پھر جب ہمارے پاس آئے اور آ کے جو ہے وہ پھر ہمیں جو ہے وہ، لیکن ابھی ان میں سے کتنے لوگوں کے یہ ایجنٹس ہیں اس کا ابھی ہم نے اس کا بھی جو ہے وہ تعین کرنا ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو بھجوایا. جب تک وہ آئیں گے نہیں ہمیں اس کا تعداد کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہوگا. ابھی ہم باقی بھی جو ہے وہ اس کی فرنزک بھی ہونی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ اپنے سسٹم سے بھی چیک کرنا ہے کہ جن جن کو انہوں نے ویزا لگا کے دیے وہ لوگ پاکستان سے کس طریقے سے فلائی کر کے گئے. تو ابھی ہم سم ویئر انڈر وے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان لاہور جو شہر ہے بڑا ایک مطلب ایکٹیو ہے، اور یہاں پہ سارے ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایجنٹس ہیں یا ان کے جو رابطے ہیں جو ویزا لینے والے افراد ہیں وہ ان کے کوآرڈینیشن کس طرح سے کرے تھے؟ واٹس ایپ تھا، کوئی ایسا اسپیشل سافٹ ویئر تھا کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیسیکلی اس میں جو ہے یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ ایک برج تھا، ایک بندہ جو کہ ویزا بنانے والے میں اور آگے جو ہے ویزا بنا کے جو ہے کہنے کہ اس کا سیل کرنے والے کے درمیان میں برج تھا، جو کہ جنرل پبلک کو لیئر کرتا تھا، یعنی ان کو اس طرف جو ہے وہ بلاتا تھا کہ جی ہم آپ کو بھجوا دیں گے. تو بیسیکلی وہ جو تھا اس میں واٹس ایپ کا زیادہ استعمال انہوں نے رکھا ہوا تھا، لازمی بات ہے کیونکہ اس پہ وہ اس کو سیکیورٹی ہے، اور لیکن یہ ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب کیونکہ وہ اس میں ان کے ہر چیز جو ہے فرنزک میں آ جائے گی، موبائل فرنزک میں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے لیے کوئی بچنے کی امید ہوگی. اچھا دوسرا ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ صرف لاہور میں تھا، پریس وغیرہ جہاں سے یہ پرنٹنگ کرتے تھے، یا دوسرے شہروں میں بھی کسی میں تھا؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے اس کے لیے 72 گھنٹے ہمیں لگے ہی اس لیے کہ یہ سارا لاہور کے اندر ہی محدود نہیں تھا. یہ آپریشن جو ہے مانسیرا، یعنی کہ ہم نے ایک دوسرے صوبے میں لیڈ، ہاں جی، ہم نے ایک لیڈ سے دوسری لیڈ پہ کام کر رہے تھے. ہم لوگ ایک سے لیڈ ملی تو پتہ لگا کہ وہ شخص اسلام آباد میں ہے، پھر ہم نے اس کو، ہماری ٹیم آ گئی، اس نے لیڈ دی کہ وہ اگلا بندہ مانسیرے میں ہے. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو یہ 8 لوگ جو ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کام نہیں کر رہے تھے، ایک سے لیڈ ملتی تھی تو دوسرے کی لیڈ پہ ہم آگے فردر کام، یعنی مختلف شہروں میں جا کے جی ہم نے یہ کام پھر جا کے ان کو ٹریک کیا گیا. اب فردر کیا اس کا، جو لوگ ان کے جھانسے میں آ کے کوئی فراڈ ہو چکے ہیں یا کوئی وکٹم جن کو نہیں پتا تھا، اب وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی وکٹم نے رابطہ کیا بھی ہے اب تک؟ جی ابھی ہمیں جو ہے ہم لوگوں نے رپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کو آپ کے بھی میڈیا کے توسط سے ہم ان کو کہیں گے کہ وہ بالکل آئیں اور آ کے ہمیں اپنی کمپلینٹس دیں، اور جو جن کا ڈاکیومنٹ کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کو تو خود ہی بلا رہے ہیں، اور وہ آئیں. میری جو ہے وہ درخواست ہے کہ وہ آئیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا کیفے کردار تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر اس ٹائم پہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کھڑے ہوں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اور معاشرے کے اس مکروہ دھندے کے اندر جو ہے انوالو ہو کے عام عوام کو لوٹتے رہیں گے. تو ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں. ایف آئی اے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس جو ہے گھناؤنے جو جرم کے اندر جو ہے آپ کی مدد کی جو ہے طلبگار ہے کہ آپ آئیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا اور یہ لوگ، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی. اچھا لاسٹ کویسچن ہے
इमिग्रेशन के हवाले से मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कैंपेन एक चली, उसमें लोग जो है वो यहाँ से दूसरे ममालिक में ओरिजिनल जा रहे थे, जैसे हमने पहले भी बात की कि उधर जाके फेक लगता था, तो उसमें कैंपेन के दौरान बहुत सारे अफराद अरेस्ट भी हुए या उनको जो है वो चेक किया गया तो पता चला कि वो आगे फेक जा रहे हैं, उनको उनके पास डिटेल्स नहीं थी। ऐसे कितने लोग अब तक जो है वो हम डिपोर्ट कर चुके हैं, और जो आगे जाने वाले अफराद हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, इस तरह के जो रिपोर्ट है उसमें तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो अभी कोट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो ओवरऑल पाकिस्तान की फिगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो एचटीसी से रिलेटेड लाहौर का जो लाहौर का अगर समहाउ तकरीबन 1000 से ऊपर ही होगा फिगर, अगर मैं जिन लोगों exact- को वो जो किया गया मतलब वो ऑफलोड किया गया ऑफलोड नहीं, ऑफलोड करना या जो डिपोर्ट देखिए दो कैटेगरीज है। एक ऑफलोड तो है कि वो वहीं पर देर एंड देन हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने चेक कर डिसाइड लिया। कर दिया कि ये बंदा नहीं जा सकता तो ठीक। ऑफलोड कर दिया। ओके, और इट कुड बी एनी बेस के जाली डॉक्यूमेंट है और या उसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है कि वो जहाँ जा रहा है उसके हिसाब से मिसमैच बिल्कुल है। और ये प्रोफाइल जो थी हमारी रिस्क एनालिसिस यूनिट जो है हर 3 महीने के बाद अपडेट रिवाइज करती है, तो उसकी बेस पे हमारी इमिग्रेशन उसको फॉलो करती है और लोगों को ऑफलोड करती है। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि दूसरे ममालिक से जो है वो कितने लोग डिपोर्ट होकर आए, उसमें जो है वो मोस्टली जो है वो क्योंकि वहां जाते हैं तो विक्टिम डेफिनेटली डिक्लेयर होते हैं, तो उसमें मोस्टली फेक वीजा के बजाय उनको ये कहा जाता है कि इलीगल एंट्री ली थी तो इनको जो वापस भेज दिएगा, फिर हम उसमें जो उनके एजेंट्स होते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि इनके साथ जो नेटवर्क के साथ जो एजेंट्स हैं जिन्होंने मतलब लोगों को फंसाया या उनसे पैसे बटोरे, वो कितने हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसमें मतलब जो है वो इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व हैं और अभी जो है हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको इस पे जल्द ही अच्छे जो रिजल्ट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच।